اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عابد قادری۔ ناظرین، پبلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ شخصیات کو لائیو لے کر آپ کو اصل صورتحال سے آگاہی دیتے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے رول آف لا اور پاکستانی عدالتیں۔ پچھلے تقریباً 17 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں لا کو جس طرح ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو چیزیں پاکستان کا آئین اور قانون جو کہتا ہے اس کے برعکس کچھ کام ہو رہے ہیں، اور وہ کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ رول آف لا کو قائم کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ گزشتہ روز ایک فیصلہ بھی آیا سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا اچھا، اور پھر ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ ریٹائر بھی ہونے جا رہے ہیں، کل تقریباً ریٹائر ہو جائیں گے، آج ان کا آخری روز ہے۔ تو اس سلسلے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اظہر صدیق، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، اور عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، آج ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے زیادہ سے زیادہ بات کر کے معلومات بھی لی جائے اور آپ لوگوں کو مستفید کیا جائے کہ پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ اظہر صدیق صاحب، بہت شکریہ آپ کا ادائی ٹی وی کو ٹائم دینے کا، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں ٹائم بھی دیا، اور ہمارے جو اوورسیز خصوصاً پاکستانی یہاں کافی پاکستان کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو آگاہی بھی دیتے رہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ اب رول آف لا کی جب بات آتی ہے تو ایک ماہر قانونی جب بات کر سکتا ہے اس پر، اب بطور ماہر قانون جو 17 ماہ سے ہو رہا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ بس کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے رب کی مخلوق کی مدد کرتے رہیں اور فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں ان کے لیے، ان کے جتنے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جتنی طاقت کرنی ہے کر سکیں۔ مملکت پاکستان کے ہم باشندے ہیں اور ہمارے پاس آئین پاکستان 1973 ایک کتاب کی شکل میں، اور وہ کتاب ہے کہ جس پر عمل درآمد لازمی ہے، کیونکہ آپ نے ایک عمرانی معاہدہ کیا ہے، ریاست نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کی پاسداری جہاں ریاست پہ اتنی ذمہ داری ہے، زیادہ ذمہ داری ہے، عام بندے کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری بالکل اس کے مطابق ہے۔ تو ہمیں تو کوشش کرنی ہے کہ ہم اس ریاستی ذمہ داری کو جو ہے اپنے طور پر کرتے رہیں، لیکن سب سے جو بڑی ذمہ داری ہے وہ ریاستی اداروں کے اوپر ہے کہ وہ اس پر کیسے کرتے ہیں، اور اس میں یقیناً سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے، اور حکومت وقت جو ہے نا ریاست ہوتی ہے ماں کے جیسی جو ہر ایک سے پیار کرتی ہے، لیکن 17 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے ریاست میں ماں کا کردار تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ ہم نے یا 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے کیا کچھ دیکھا ہے، کس کس طرح لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، ملازموں کو، خاندان والوں کو ان کے گھر توڑے گئے، کاروبار بند کر دیے گئے، اور کیا تھا کیا کہ صرف اور صرف تھی کہ یا پریس کانفرنس کر دیں یا جا کے ان کے فیور میں بیان دے دیں۔ اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے کہ جو بتا سکے ہمیں، یا تو بتائے نا کہ آپ نے 17 مہینے کے اندر کیا کر لیا۔ کرپشن کے الزامات لگتے رہے عمران خان صاحب کے، ان کی فیملی پہ، وہ کھودا پہاڑ نکلا، چوہا کیا نکلا، 190 ملین پاؤنڈ تو وہ پیسے سپریم کورٹ کے پاس پڑے ہیں۔ القادر یونیورسٹی اتنے بچوں کو وہاں، اتنے اسٹوڈنٹس کو وہاں تعلیم دے رہی ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں بڑے آرام سے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو اپنا اسٹون ایجز میں رہ رہا ہے، جس میں بنیادی حقوق کا کوئی تحفظ نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے۔ تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین اور قانون کا تحفظ کریں، وہی اس کے برخلاف کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کتنا ایک تحفظ کر سکا ہے ان چیزوں کا، آئین کا تحفظ، قانون کا تحفظ کتنا ایک کر سکا ہے؟ دیکھیے یہاں معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی کام انہوں نے کرنے نہیں دیا۔ آپ لوگوں کو اگر تھوڑا سا یاد ہو یا سمجھ آ جائے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بہت سے فیصلے کیے گئے عدالتوں نے، ان عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد آپ کے ریاستی اداروں نے نہیں کرنے دیا، انہوں نے معاملات کو چلنے ہی نہیں دیا۔ یعنی بار بار کورٹ آرڈر پاس کرتی ہے۔ آپ صرف ایک چھوٹی سی مثال لے لیں چودھری پرویز لائی کی، کہ اینٹی کرپشن کے مقدموں میں ضمانتیں ہیں، پولیس کے مقدموں میں ضمانتیں ہیں،
لاہور ہائی کورٹ روکتی ہے کہ آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا، گھر چھوڑ کے آنا ہے. راستے میں اسلام آباد پولیس آ جاتی ہے. اسلام آباد پولیس نے سفری ریمانڈ لیا نہیں ہے. اگر کوئی گرفتاری بھی ڈالنی تھی تو پہلے سفری ریمانڈ لینا تھا، لیکن وہ وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر اسلام آباد لے کے چلے گئے. اور اسلام آباد ڈیٹینشن آرڈر تھے، اسلام آباد کی حدود میں چودھری پرویز لائی نہیں تھے. وہاں ڈیٹینشن آرڈر بعد میں واپس لے لیے جب کورٹوں نے سخت ایکشن دیا. اور پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے وہ اس کے بعد کسی اور ایک جھوٹے مقدمے گرفتاری ڈال دی. یہ سارا کچھ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے ساری بات. جب وہاں سے رہائی ملتی ہے تو اینٹی کرپشن ایک اور نیا مقدمہ لے کر آ جاتا ہے. تو مجھے اس ملک میں اور کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک میں مذاق ہی تو ہو رہا ہے. اور کہاں یہ اپنا، اور یہ قصور میں جو سمجھتا ہوں ان میں یہ 14 سیاسی جماعتوں کا جو مساق جمہوریت کے نام پر قوم کو بیوقوف بنانے آئی اور اپنے فائدے لی اور گھر چلی گئی. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ریاستی کچھ ادارے ایسے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کام نہیں کرنے دیتی عدالتوں کو، جس طرح جج دلاور کا فیصلہ ہے، تو یہ جو فیصلے ہیں آئین و قانون کے برعکس ہوتے ہیں، یہ تو ججز ہی کرتے ہیں یا ان کا دباؤ ہوتا ہے یا لکھ کر انہیں دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، وہ مجبور ہوتے ہیں اس پر فیصلہ کرنے پر؟ دیکھیں بات پھر وہی ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن سب کچھ سوال ایسا ہی ہے کہ یہاں اگر آزادانہ ذہن سے کام کریں تو ایسے مسائل نہ ہوں. یہاں آزادانہ ذہن سے کام کیا نہیں جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دقتیں آ رہی ہیں. آج آزادانہ ذہن سے کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حالات ہیں. جب کھلے دن سے آپ بیٹھے ہوں، آپ ذہن بنا کے بیٹھے ہوں کہ نہیں آپ نے تو سزا ہی دینی ہے، آپ نے تو اس کام کو منطقی انجام کی طرف پہنچانا ہے، تو آپ پھر انصاف کہاں دے سکیں گے؟ سوال تو انصاف دینے کے حوالے سے جو انصاف کے تقاضے ہیں، آرٹیکل 4 اور 5 کی بات ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کی بات ہے، رائٹ ٹو انڈیویجول ٹو بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. یعنی بنیادی طور پر آئین پاکستان ایک پورا میکنزم دیا ہوا ہے، لیکن اس آئین پاکستان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا ہے. بات یہ ہے. یہ بتائیے گا کہ نیب ترمیم کا لدم قرار دینے سے کون کون سی شخصیات زد میں آ رہی ہیں؟ بہت سی ہے. اپنا نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، شاہد خاقان عباسی ہے، خواجہ آصف ہے. بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں. اس حوالے سے نام ان سب کے آ چکے ہیں اور اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ ہیں کیا وہاں سے، اور پتہ بھی چل جائے گا کہ حالات کیا 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 کر سکتے ہیں آپ. اور ان میں تو بہت سی ہے، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے. اب دیکھیں نا اب کیا کیا ہے انہوں نے، چیئرمین نیب اپنی مرضی کا لگا لی ہے، پروسیکیوٹر جنرل استعفیٰ دے گیا ہوا ہے، ڈپٹی چیئرمین نے بھی استعفیٰ دے دیا ہوا ہے. تو وہاں تو وہ بیٹھے ہیں اپنا چابک لیے بیٹھے ہیں یار کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنا پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں، وہ ایڈوانٹیجز لے لیں. یہ تو اب عوام دیکھے گی کہ عوام کیا کیا چاہتی ہے سارے مسئلے میں. نواز شریف صاحب نے جانے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے، تو کیا خیال ہے آپ جا پائیں گے یا یہ فیصلہ آنے کے بعد ذرا چینجنگ آ جائے گی فیصلے میں؟ میں نہیں سمجھتا. نواز شریف دیکھیں باتیں بڑی آتی ہیں نا جی، نواز شریف آئے گا کیا کرے گا. وہ سوال ہے کہ اس کے بھائی کی حکومت تھی، ٹوٹل آزادی تھی اس کے بھائی کو فیصلے کرنے کی، تو انہوں نے کیا کر لیا؟ یعنی اور اپنی مرضی کے وزیر مشیر سارے چمچے کڑچے سارے لگا کر اب وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے. تو ہم تو سوال خود پوچھتے ہیں نا، کئی لوگوں نے جا کے پوچھا ہے کہ جی کیا کریں گے خاص، ذرا بتا دیں ایجنڈا، آج بتا دینا ایجنڈا کیا کریں گے، ڈالر کو کیسے کنٹرول کر لیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے قرضوں کی وجہ سے ملک یہاں بھیجا ہے، یہاں پر پہنچا ہے. اب ان سے کوئی اچھی امید سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نیب کو اب یا باقی اداروں کو حرکت میں آنا ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں اور منطقی انجام تک پہنچائیں. اچھا، مئی 2022 میں پاس ہونے والے بل جو صدر الوی نے جس پر دستخط نہیں کیے تھے، اس کی یہ آرڈیننس 1999 سے ہی اس کی بحالی ہوگی یا کچھ ترمیم ہوگی اس میں؟ بنیادی طور پر ایک تو ذہن میں رکھیے نا کہ ہے کیا، اگر ہم سمجھ پائیں جو ہے نا، کیا سوال کیا تھا آپ کا؟ میں ذہن سے نکل گیا.
یہ جو ترمیم کو بحال کیا گیا ہے کہ یہ آرڈیننس جب بنا تھا اچھا 1999 یہ میں، بنیاد دیکھیں اسی سے یہ بحال ہو آرڈیننس نہیں بنا، یعنی آرڈیننس نہیں بنا، یہ ترامیم کی تھی پارلیمان نے بدنیتی کی بنا پر کو فائدہ دینے کے حوالے سے، تو یہ ترامیم کالعدم ہو گئی ہیں، تو نیب کا آرڈیننس تو اپنی شکل میں موجود ہے وہاں پر، تو اس یہ ترامیم کی وجہ سے جو فائدے دیے تھے، جو ریفرنس ختم ہو گئے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر اب واپس چلے جائیں گے۔ ٹھیک۔ ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، آپ ذرا سمجھا دیں ہمارے دیکھتے سننے والوں کو۔ کچھ لوگوں نے کوسچن بھی کیے تھے کہ نیب ترمیم جو بل تھا، اس میں 50 کروڑ سے کم مالیت کی معاملات کی تحقیقات نیب نہیں کر سکتی، یہ کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیوں یہ ترمیم کیوں لائی گئی تھی؟ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر تو 50 کروڑ سے کم کی کرپشن یہ سمجھتے ہیں کرپشن ہوتی نہیں ہے، تو وہ بنیادی طور پر وجہ یہ تھی کہ 50 کروڑ تک کرپشن لیگلائز کرنی تھی پاکستان میں۔ لوٹ مار ایک نارمل سی بات ہے، تاکہ پیسہ جس نے کمانا ہے کمائے اور چپ کر کے نکل جائے، کھوکھلے کرتی جائے جڑیں، تو یہ مقصد تھا ان کا۔ اور بڑی ترامیم ہے کہ جہاں پبلک آفس ہولڈر کو ایڈوانٹیج دیا گیا، بہت ایسی ترامیم تھی جو پرسن اسپیسیفک تھی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اکثریت بچ نہیں سکے گی اس میں، اور یہی ہوا۔ ایک شہباز شریف صاحب نے یہاں جب یہ فیصلہ آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ لاڈلے کو دوبارہ وہ کیا گیا ہے، فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ کیا اس ترمیمی بل سے عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اچھا بڑی مزیدار بات ہے، اس میں عمران خان صاحب کو تو کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، عمران خان صاحب کے خلاف کیس تو یہ ترمیم کے بعد میں بنے تھے نا جی، اور تو اس ترمیم نے تو نرم کر دیا تھا کیسوں کو، تو اب لے جائیں واپس۔ عمران خان بھی اسی سٹیج پہ کھڑا ہے جہاں اسٹیج پہ نہ انہوں نے کوئی ایڈوانٹیج لیا ہے نہ وہ لیں گے، تو بات تو صرف اتنی سی ہے نا۔ وہ نارمل حالات کے اندر یہ سارے معاملے چل رہے ہیں، تو یہ اپنی جگہ پر چلتے رہیں گے، لیکن اس میں سے بلکہ انہوں نے تو تحریری طور پر جواب بھی اپنا بیان حلفی بھی جمع کرایا تھا کہ وہ نئی ترامیم کے حوالے سے کوئی فائدہ نہ لیا ہے نہ وہ لینا چاہتے ہیں، اور اسی منطق کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اور ان کے وکیل نے خواجہ حارث نے بھی اسی لیے وہی ساری باتیں اٹھائی ہیں کہ جس کا ایڈوانٹیج آپ نے دیکھ لیا آج۔ اب یہ بتائیے گا کہ جو چیف جسٹس صاحب، وہ ظاہر آج ان کا آخری روز ہے، آپ ان کو کس طرح پکاریں گے مستقبل میں؟ آپ سے مراد یعنی عوام ہماری جو پاکستان کی ہے، کیا سوچیں گے؟ ان کو کس حوالے سے یاد رکھا جائے گا؟ ان کو ہمیشہ ایک اچھے نظروں میں رکھا جائے گا، ہمیشہ۔ انہوں نے جو کام کر دیا ہے وہ تاریخی طور پر ایسے کام ہیں کہ جو بھولے نہیں جا سکتے ہیں، وہ بالکل۔ اور 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 ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو جو پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہیں انہوں نے، وہ پریسیڈنٹ ایسی ہیں کہ وہ تاریخ میں لکھی جانی ہے۔ خاص طور پر جو چور اچکے یا لٹیرے ہیں، وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب انہیں فائدہ ہوا، نقصان ہوا، لیکن عام بندے کے لیے بڑا مشکل ہے جہاں کہنے کو جہاں اس کو ایفیکٹ ہوا ہو، تو وہ ایسی چیز میری نظر میں تو کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ انہوں نے تاریخ ساز یہاں فیصلے کیے ہیں، پوری قوم کی خدمت کی ہے، اور مقصد صرف ایک یہی ہے کہ خدا کی جو ہے نا خوشنودی حاصل کرنا، تو وہ اس بارے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ نمازی آدمی تھے وہ، اور کوشش ان کی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ کٹھے رہا جائے۔ اگر اجازت ہو تو یہاں ایک کالر کو شامل کر لوں تو پھر بات کرتے ہیں۔ جی کر لیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ آپ اپنی ٹی وی کی آواز کم کریں گے تو آپ کو آواز آئے گی۔ جی ٹی وی کی آواز کم کریں۔ 50,000 روپیہ بھی دیتے ہیں، باقی ان کو کہیں گے کہ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں نکت بول رہی ہوں عسکری۔ جی کیا کہیں گے محترم؟ میں تو یہ کہوں گی جج کو تو بزدل جج کہنا چاہیے، جس نے سارا نظام خراب کر کے رکھ دیا، سب لوگوں کو روڈوں پہ لے آئے لیکن کچھ کر نہیں سکے۔ اس جج سے تو بہتر تھا اپنے ڈوب کے مر جاتا ہے۔ یہ جو ابھی جا رہے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جی تھینک یو آپ کا، بہت شکریہ جی، تھینک یو جی۔ اظہر صدیق صاحب، کالر نے تو پھر اپنا وہ جو ویو دیا ہے نہیں اس وہ پر کیا دیکھیے، کہیں گے؟ بات صرف اتنی ہے، بات سمجھنا آپ کو یہ ہے کہ نا ہائی کورٹ کا جو جج ہے نا آرٹیکل 199 کے تحت
وہ سنگل جج کے طور پر فیصلے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اور جو سپریم کورٹ کا جج ہے، سپریم کورٹ کے جج نے اگر فیصلہ کرنا ہے تو وہ اکیلا نہیں کرتا. انتظامی طور پر تو جج ہے جو بینچ بنانے یا باقی کے والے سے، یہاں ڈویژن بینچ بیٹھے گا یا لارجر بینچ آئے گا یا کم از کم 3 ممبر بینچ بیٹھے گا جو ان سارے معاملے، اور فیصلہ ان کا ہونا ہے. اکیلے ایک جج کی حیثیت اس معاملے میں کوئی نہیں ہے. انتظامی طور پر جو فیصلہ ہے وہ کرتا رہے گا، لیکن جب آپ اسپیسیفک اس میں آئیں گے تو اس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے کرنا کیا تھا. ان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے فیصلے انہوں نے کیے ہیں. پنجاب اسمبلی کا الیکشن کرانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ وہی جس بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا. آرٹیکل 63 کے حوالے سے جو تاریخ ساز فیصلہ ہے وہ انہی کے دور میں اور انہی کے کانٹیکس میں ہم نے وہ دیکھا ہے. پھر ملٹری کورٹس کے حوالے سے معاملہ ٹیک اپ کیا، اسٹے کیا، وہ علیحدہ بات ہے، وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو اس طرح کی ڈھیروں مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی جو ثابت کریں گی کہ چیف صاحب عمر عطا بندیال صاحب نے کتنے بڑے کام کیے ہیں. جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو انہوں نے غلط قرار دیا تھا وہ بھی تاریخی فیصلہ تھا اور اسے بھی درست سمجھتے ہیں آپ؟ اور دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، چونکہ میں اس کیس میں انوالو رہا ہوں کافی حد تک، اور میرا تو وہ ٹویٹ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ جس میں 27 مارچ کو میں نے کہا تھا 2022 کو 6:42 پہ عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار، اپوزیشن کیمپوں میں پریشانی، تحریک اعتماد ابھی قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی، ایجنڈے کا حصہ ہے قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے. اور اس وقت اگر عمران خان قومی اسمبلی تحلیل کر دے تو تحریک عدم اعتماد کا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اور وہ اگلے دن میں نے وہاں لکھا تھا، اسی میں ہی میں نے اپنا یہ 28 فروری کو کہہ دیا تھا جو 30 مارچ میں ساری باتیں ہوئی ہیں. اور میں نے کہ وغیرہ تحریک عدم اعتماد میں سکم ہے، قانون کے خلاف ہے، اسپیکر نے رولنگ کے ذریعے مسترد کر دے اور پھر الیکشن. میں نے جو جس بات پہ ٹیکن انٹو کسٹڈی وہ یہ والی بات ہے جو ساری سامنے رکھی ہے. باقی اپنا سپریم کورٹ میں واضح تقسیم تو اپنی جگہ پر موجود ہے اور شاید اسی واضح تقسیم کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کا کام کیا گیا. جی جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ جو لوگ توقع رکھتے ہیں ان سے ان کی توقعات پر پورے اتریں گے یا آئین و قانون کے مطابق فیصلے کریں گے؟ اچھا، توقعات تو آپ کو پتا ہے مسلم لیگ نون کے لوگ بہت لگائی رکھے ہیں کہ یہ چیف جسٹس آگے پتہ نہیں کیا کریں گے. میں نہیں اس بات سے اتفاق کرتا. پھر اور معاملات ہیں کہ جس میں اور کئی باتیں ایسی سامنے رکھی ہوئی ہیں تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے، ارما پر کم نہ نکلے. لیکن نا آپ یہاں اگر بیٹھ کر دیکھیں تو یہ وہ ہر طرح کی خواہشات کرنا چاہیں گے، لیکن وہ خواہشات پر عمل درآمد میں نہیں سمجھتا ممکن ہے، پاسبل ہے. الٹیمیٹلی سرنڈر کرنا ہے، سامنے آنا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں بہتر ہو سکے گا. اس میں ایک چیز بتائیے گا، ابھی ایک میسج بھی آیا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، کیا اس کو دوبارہ ریویو اس کا ہو سکتا ہے اور دوبارہ اس کو جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہاں تک یہ فیصلہ ہے نا نظر ثانی کے اندر ہی اختیار تو ہے. جیسے قاضی فاضل صاحب کے کیس میں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا تھا، انکوائری اور باقی چیزیں کہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب ریویو میں بڑا بینچ بنا تو انہوں نے اس سارے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کالعدم قرار دے سکتے ہیں اس فیصلے کو؟ بالکل ایسا ہی. لیکن یہ اب ہونے والا نہیں ہے. یہ ہونے والا نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو ملک کے ساتھ بڑا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو جماعتیں ہیں سیاسی یا برابر لیول پر آئیں گی تو پھر الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جناب اظہر صدیق صاحب. اچھا دیکھیے، ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں آپ، الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے اور الیکشن کرائے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. کانسیپٹ جو ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہونے ہیں. 5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں، اور 5 سال بعد جب الیکشن ہونے ہیں تو 60 دن کا گیپ ڈالا جاتا ہے. 60 دن کے بعد آپ نے الیکشن کرانے ہیں. اس کے بعد جب الیکشن ہو جائیں تو تھوڑے سے دن دیے جاتے ہیں کہ جب آپ الیکشن سیشن پہلا ہو جائے تو اس ڈیٹ سے پھر یہ چلتا ہے 5 سال. اس میں ان کی جو کہ شرارت تھی کہ یہ اسمبلی کو میعاد کو بڑھانا چاہتے تھے، آرٹیکل 232 سے 234 کے درمیان ایمرجنسی لگا کر، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ والا کام جو ہے نا وہ پھر روکنا کیسے تھا،
تو وہ روکنے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے 2 اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل کرنے کا کہا، وہ مشاورت ہم سے بھی ہوئی، ہم تو آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل تحلیل ہوئی ہیں، آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہیں، اور اس میں جو مرضی آپ کہتا رہے، وزیر اعظم نے اپنا اختیار استعمال کیا، جس کے بعد میجورٹی ہے وہ اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ اب بات ہے اگلی، یعنی صرف یہاں تک یہ بات نہیں ہے نا ایشو، اب کوشچن بڑا سیدھا سا ہے کہ نیشنل اسمبلی اب ڈیزالو ہو گئی، یہ بھی میں نے 16 اپریل اور 16 جولائی اور 26 جولائی کو وزیر اعظم شہباز شریف کو خطوں کے ذریعے روکا کہ مت ہے تحلیل کریں آپ، یہ زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ۔ وہ ان کے جو امبیسڈرز وغیرہ ہیں وہ شاید میرا خیال ہے پتہ نہیں وٹ ہیپنڈ، کیا ہوا، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے پھر جب یہ معاملہ سارے سیٹل نہیں ہو رہے تو واپس اسی طرف آئے کہ یہاں آ کر یہ بات سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں نا 90 دن میں ہونے ہیں الیکشن، لیکن 90 دن کے لیے اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل کر دیں، صدر پاکستان کو نوٹس دیا کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں، انہوں نے الیکشن کے لیے مشاورت کے لیے بلایا، ان کے پاس آنے کی بجائے وہ اپنا سفیر جو ہیں امریکن ان سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں، تو وہ پھر سچائی تو کسی نہ کسی طرح سے بات کی اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے نا جی۔ اور پھر صدر پاکستان نے جو کہ اب ڈیٹ کا کہا نہیں دی، تو آخر انہوں نے ڈیٹ سے کیا ٹوٹلی انکار کر دیا، اور وہ انکار جو ہے وہ جسٹیفائی کرنا بڑا آسان کام نہیں ہوگا، اور کوشش یہی کریں گے کہ اصل حقائق سامنے رکھیں اور تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا جی؟ یہ حالات تو کافی گمبھیر ہیں، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات بھی آپ نے دیکھا ہے کہ قیمتیں کس قدر بڑھ گئی ہیں، اور 26 روپے یکدم بڑھانا پیٹرول کی قیمت، یہ تو بہت زیادہ قیمت بڑھائی گئی ہے، اور لوگ بڑے پریشان ہیں، کیا ہوگا؟ لوگ ہی قصوروار ہیں، لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکلیں، احتجاج کریں، آ کر پرامن احتجاج کریں، آپ جب نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ کا جو یہ پورا پلان بنا کر لے کے آئے نا، انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز پہ کام نہیں کیا کہ یہاں اگر آپ نے فائدہ جانا ہے، پہنچ رہے ہیں اس ملک کی، آپ کو جب تک وہ چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز نہ سمجھ میں آپ آگے چاہ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر بڑی واضح طور پر ہے کہ آپ نے اگر یہ کرنا ہے تو آپ کو یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ ریکوائرمنٹ پہلے آپ پوری کریں گے تو اس کے بعد آپ آگے جا سکیں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں کچھ ریکوائرمنٹ پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کیونکہ افواج پاکستان نے تو زراعت بھی اگانی ہے اور معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ جی جناب، دیکھیں یہی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ طریقہ کار پرانا ہے، نیند آئی ہوئی ہے آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، پتہ چلتا ہے یہ طریقہ کار پرانا ہے ان کا، کہ ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب آنا ہے تو یہاں تو قصور تو وہ 14 سیاسی جماعتوں کا ہے جو تماشا دیکھ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ بلکہ وہ تو ظلم کروانے والوں میں ساتھ شامل ہیں۔ تو اب بھی اگر انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ مساغ پاکستان کی طرف نہیں جائیں گی، یہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں کریں گی، تو کل تو پھر آگے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور پھر کل جب باری ان کی شروع ہونی ہے تو پھر ان کو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے نہیں ہے کہ باری کی شروع ہونے والی ہے، سٹارٹ ہو گیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ باری شروع ہونے والی ہے، سٹارٹ ہو گیا ہے کام؟ میں نے نا 6 جون کو جب میں دوبارہ واپس آیا دبئی سے لندن، تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ مساق پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سیاسی جماعتیں واقعی چاہتی ہیں کہ جمہوریت پروان چڑھے، یہ ملک آگے جائے، تو انہیں 6 جون سے میں بار بار کہتا پھر رہا ہوں مساق پاکستان، لیکن یہ ایک ٹارگٹ میں لگے رہے، وہ ٹارگٹ اچیو ہونے کے بعد جب ان کی باری پہ آئی ہے تو یہ اب تنگ ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ ہو، یہ جو کچھ بھی نیب رہے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، یہ 90 دن کے الیکشن پہ چلے جائیں تو 90 دن میں الیکشن کروا لیں تو وہ جو بھی مذموم ارادے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو زیادہ تجزیہ بھی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، نیب کی ترمیم کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، تو یہ کمپنی کی رضامندی کے تحت آیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں ایک بتاؤں، یہ تو ابھی عجیب سی بات لگتی ہے اس وقت بات کہتے ہوئے، یہ جولائی 2022 سے معاملہ چل رہا ہے، اور پہلے دن سے ہی سپریم کورٹ کے 2 ججز بڑے کلیئر تھے
ہاں میں مجھ سے اگر پوچھتے ہیں تو 2 ججز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس جہاد الحسن، جسٹس منصور علی شاہ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اس کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، ورنہ تو جو معاملہ ہے نا وہ سارا اگر اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو وہ بالکل ٹھیک کیا گیا ہے، یہی حال ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صدر صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا ہوموپیتھی قسم کا وہ آرڈر جاری کیا ہے، تو اس آرڈر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی الیکشن کی واضح ڈیٹ بھی نہیں دی انہوں نے۔ دیکھیں یہ ایک پروسیس ہوتا ہے پورا، اس پروسیس کو پروسیس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ منہ سے لفظ نکالا اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے، اس پروسیس کے مطابق ہونا ہے، اور یہ پروسیس جب یہ چلے گا تو وہ تب منطقی انجام کی طرف چل جائے گا، لیکن یہ کہنا کہ آج ہی ہو جائے ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے وہ میں نہیں سمجھتا یہ پاسبل ہے۔ جی تو جو پہلے انہوں نے کہا ہے کہ صدر صاحب نے کہ میں نے دستخط نہیں کیے اور پھر بھی وہ قانون بن گیا، عدالتیں لگ گئی، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کا کیا سینیریو ہوگا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں ایک بات ذہن رکھیں، صدر پاکستان ایک آئینی پوزیشن ہے، بیٹا کہاوت صدر پاکستان ایک آئینی پوزیشن ہے، اور آئین کہتا ہے آرٹیکل 41 سے آگے آ جائیں، صدر پاکستان آتے ہیں تو 5 سال کے لیے آنا ہے انہوں نے، اور 5 سال کے لیے اس عہدے پر رہنا ہے، انہوں نے خدمت دینی ہے، اور بریک نہیں لیتے آپ پروگرام میں، اور اپنا جو ہے نا 5 سال کے لیے جب آئیں گے 5 سال سے پہلے اگر ہٹانا ہے تو آرٹیکل 47 کے تحت امپیچمنٹ ہے، امپیچمنٹ کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، اور اگر بیچ میں آپ اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہو جائیں تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آرٹیکل 44 کہتا ہے کہ صدر اس وقت تک صدر رہے گا جب تک نیا صدر نہ آ جائے۔ آج نئے الیکشن کرا لیں تو جو کہ ان کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، تو جب آپ اور سینٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں مارچ کے اندر، تو اس سے پہلے بھی الیکشن کرانا ضروری ہے، ورنہ آدھی سینٹ آپ کی خالی ہو جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا یہ دقتیں اپنی جگہ پر موجود ہوں، لیکن کسی نہ کسی جگہ یہ آگے کی طرف جا رہی ہیں چیزیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان جیل میں چلا جائے گا اور اس کی مقبولیت کم ہو جائے گی، تو ابھی جو سروے آ رہے ہیں اس میں تو 88 پر پہنچ گئی ہے، پہلے 7 اور 18 کے درمیان تھی، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، ایڈمیٹڈ بات ہے، اس میں سروے آئے یا نہ آئے یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ جی تو کیا آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مزید لاس کر رہے ہیں ان کو اندر رکھ کر؟ بالکل آف کورس ایسا ہی ہے، بالکل آف کورس ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا الٹیمیٹلی تو نقصان ہی ہونا ہے، اور بڑا نقصان کر رہے ہیں، اپنا سوچنے والوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے بہتر کر سکیں۔ تو کب تک آپ کیا کہتے ہیں، کب تک آ سکتے ہیں باہر عمران خان صاحب؟ دیکھیے اب کیس تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ گیا ہے، سائفر والی ضمانت جو منسوخ کی تھی جج صاحب نے وہ لگ گیا ہے وہاں پر، اور کل سماعت ہوگی، نوٹس ہوگا تو اگلی ڈیٹ پہ امید ہے، لیکن اس کے آگے جیل سے نکلنے والی جو بات ہے وہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں، وہ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوں گی تب تک یہی پینڈنگ پڑا رہے گا۔ جی یہ بتائیے گا کہ G20 جو ابھی کانفرنس ہوئی ہے اس میں ایک چیز دیکھی گئی ہے آپ کہ پروگرام میں بریک نہیں لیتے، 1 گھنٹے کا پروگرام اکٹھا بیچ میں بریک نہیں ہونی چاہیے؟ چلیں لے لیتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں، آپ تھوڑا چائے شائے پی لیں، 5-1 ہاں منٹ کے بعد بریک پھر لے دوبارہ لیں۔ جی ہاں بریک لے لیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ تھینک یو۔